बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं आइन में होने वाली 27वीं तरमीम की। इससे किसको कितना फ़ायदा पहुंचा, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुंचा और किसके हाथ कुछ भी ना आया, उस पर भी बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसफ के हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद वो भड़कीले बयान दिए जा रहे हैं। अपने अंदर का जहर वो अपनी ज़ुबान पर लाकर फैलाते चले जा रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए कि किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा, तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को बहुत बहुत फ़ायदे पहुंचे हैं। उनमें एक आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी लॉटरी निकली है, जबकि उनसे भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है अमीनुद्दीन मुल्तानी को। अमीन मुल्तानी को फ़ायदा पहुंचा है। हाजी भी हैं, ये नई बनने वाली आइनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। आसफ अली जरदारी की अगर लॉटरी निकली है तो इनका लाटरा निकला है, क्योंकि उन्होंने इसी महीने के आखिर में, नवंबर के आखिर में रिटायर हो जाना था, लेकिन उनकी रिटायरमेंट तो कुजा, अब उनको मज़ीद कई साल के लिए तौसीह दे दी गई है। सबसे ज़्यादा वही खुशी का इजहार कर रहे हैं और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज साहिबान मौजूद हैं, सबसे नालायक यही हैं। ये हम नहीं कहते, बल्कि शहबाज गिल की तरफ से एक शर्त रखी गई है। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास आ जाएं या हम इनके पास चले जाते हैं, ये एक सफ़ा हम इनको कोई मजमून दे देते हैं, अगर ये एक सफ़ा लिख जाएं, बल्कि बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये 2 सतरें लिख जाएं उर्दू में या अंग्रेज़ी में, तो मैं जो कुछ आज कर रहा हूं, जो मैं वीला कर रहा हूं, वो मैं छोड़ दूंगा। तो इससे अमीनुद्दीन साहब को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? बहरहाल शहबाज गिल की तरफ से ये शर्त रखी गई है। शहबाज गिल साहब की इस शर्त पर उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई भी रद्द अमल नहीं आना, कोई जवाब नहीं आना। अगर ये कहते कि अगर अमीनुद्दीन साहब एक सफ़ा अंग्रेज़ी का लिख दें, एक आर्टिकल लिख दें, मेरा स्कूल इस पर लिख दें, या कोई भी वो कहते हैं हम उनको मजमून दे देते हैं, एक सफ़ा लिख दें, आधा लिख दें, 2 सतरे लिख दें, नहीं लिख सकेंगे। उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी इतने ज़्यादा ये नालायक हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि उनका जो स्टाफ है, उनकी तरफ से मुझे ये बताया गया कि इतने ज़्यादा ये पढ़े लिखे हैं कि एक सफ़ा अंग्रेजी का नहीं लिख सकते, बल्कि उर्दू का भी नहीं लिख सकते। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि ये इतने ही लायक हैं, इतने ही पढ़े लिखे, जितने हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गईं, उनसे भी 2 सतरें नहीं लिखी गई थी, बल्कि 2 अल्फाज भी नहीं लिखे गए थे। बात हम कर रहे थे शहबाज गिल की तरफ से ये जो शर्त रखी गई है, अमीनुद्दीन साहब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर वो ऐसा लिख देते हैं तो मैं ये वीलॉग जो करता हूँ छोड़ दूंगा। हो सकता है वो सियासत भी छोड़ दें, लेकिन इससे अमीनुद्दीन साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है? या तो ये कहें कि अगर वो एक सफ़ा लिखते हैं तो उनको इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा, जो इनकी रिटायरमेंट पर मिलने वाली मराआत हैं, पैसे हैं, उनसे भी ज़्यादा हो सकता है अमीनुद्दीन साहब इसके लिए तैयार हो जाएं। बहरहाल शहबाज गिल की पेशकश अपनी जगह पर मौजूद है। जैसा कि हमने कहा कि आसफ अली जरदारी की लॉटरी निकली है, तो अमीनुद्दीन साहब का लाटरा निकला है, और ऐसे बंदे को आईनी कोर्ट का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका चीफ बना दिया गया है। ये इस कोर्ट के चीफ होंगे। याह्या अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद ये मुकम्मल तौर पर पूरी अदलिया पर हावी हो जाएंगे। आज कहा जा रहा है उनको, याह्या अफरीदी को, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये उनके हद तक ही है, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर अमीनुद्दीन साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे, सबसे बड़े जज। और उनका इसी तरह से कहा जा सकता है कि लॉटरी नहीं बल्कि लाटरा निकला है, क्योंकि उन्होंने रिटायर हो जाना था। इस तरह और भी कई लोग हैं जिनको बड़े बड़े फ़ायदे इस आइनी तरमीम से हुए हैं। और यहाँ पे हम बात कर लें कि मफरूर जजों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। ये मफरूर जज साहिबान कौन है? ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, और उनसे भी सीनियर, बल्कि सबसे सीनियर मंसूर अली शाह साहब हैं। इनके जैसे ही ऐवान सदर में इस्तीफ़े पहुँचते हैं, आसफ अली जरदारी साहब पहले ही शायद मुंतज़िर थे, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन के लिए और भी कई चीज़ें आ रही हैं जिन पर उन्होंने साइन करने होते हैं। बहरहाल उन्होंने इनके इस्तीफ़ों पर भी साइन कर दिए। इनको मफरूर इसलिए कहा जा रहा है कि नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो ये जज साहिबान जिनको बड़ा दलेर और ज़रूरतमंद कहा जा सकता था, समझा जाता था, वो ऐसे मौके पर फरार हो गए, इस्तीफ़े दे के अपने घरों को चले गए जब इनकी ज़रूरत थी। डट के खड़े रहते। इनके साथी जजों की तरफ से इनको आमादा करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़े देना ही मुनासिब समझा। तारीख़ में रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे ये खबर आपके सामने रख देते हैं। सदर ममलकत आसफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के
استعفے منظور کر لیے۔ صدر کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطمین اللہ کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطمین اللہ نے 2 روز قبل اپنے استعفے صدر صاحب کو بھجوائے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل استعفیٰ میں صدر کو لکھا تھا کہ میں سینئر ترین جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ استعفے میں انہوں نے موقف اپنایا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقتور کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی پامال کی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم میں ایسی تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ میرے پاس 2 راستے تھے: ادارے کی بے حکمی یا احتجاجاً استعفیٰ دے دوں۔ عہدے پر رہنا آئینی داراندازی پر خاموش رضامندی کے مترادف ہوتا۔ ترمیم نے سپریم کورٹ کا آئینی اختیار ختم کر دیا۔ ایسی عدالت میں رہنا ممکن نہیں جس سے اس کا آئینی کردار چھین لیا گیا ہو۔ استعفیٰ حلف سے وفاداری کا واحد صاف اور دیانتدار راستہ ہے۔ حکومت اور متنازع عدالتی قیادت نے ترمیم کو قبول کیا۔ چیف جسٹس نے ادارے کی دفاع کی بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی۔ نئی عدالت عدالتی، جمہوری اور عام قانونی نظام سے متصادم ہے۔ منصور علی شاہ صاحب مزید اپنے استعفے میں لکھتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی مسلط کے تحت وجود میں لایا گیا۔ یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک ترین تنزلی ہے۔ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اپنے استعفے میں لکھا گیا، جبکہ اطمین اللہ صاحب نے اپنے استعفے میں لکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ 11 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا۔ 4 سال بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لیا۔ مزید 4 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر حلف اٹھایا۔ تمام ادوار میں حلف کا بنیادی وعدہ ایک ہی تھا۔ استعفے میں انہوں نے لکھا کہ یہ حلف کسی آئین نہیں بلکہ آئین پاکستان سے وفاداری کا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے قبل چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا تھا۔ خط میں مجوزہ ترمیم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ خط کے مندرجہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی اور بے عملی کے پس منظر میں خدشات درست ثابت ہوئے۔ پاکستان کے عوام کی خدمت میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے حلف کے مطابق بہترین صلاحیت سے فرائض انجام دیے۔ آج وہی علم مجھے باقاعدہ استعفیٰ دینے پر مجبور کر رہا ہے۔ جس آئین کے تحفظ کا حلف لیا تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ خود کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا۔ نئے نظام کی بنیاد اب آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے۔ جو باقی رہ گیا وہ صرف ایک سایہ ہے، آئینی روح سے خالی ہے۔ یہ لباس محض زیبائش نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کی علامت ہے۔ تاریخ میں یہ لباس اکثر خاموشی اور مسلط کی علامت بن گیا۔ آئندہ نسلوں کے لیے عدلیہ کا وقار بحال کرنا لازم ہے۔ ماضی کی تکرار مستقبل نہیں بن سکتی۔ انہی امیدوں کے ساتھ میں یہ لباس ہمیشہ کے لیے اتار رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے باضابطہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ حق کی بنیاد پر فیصلے کرنے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ 10 نومبر کو سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھے خط میں کہا تھا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے، جبکہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھے خط میں کہا تھا کہ بطور عدلیہ سربراہ فوری طور پر سے رابطہ کریں اور واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کیے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی، جبکہ خط میں کہا گیا ہے کہ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات اب بھی باقی ہیں تو نئی آئینی ترمیم مناسب نہیں ہے۔ باقی آئینی عدالت کے قیام کی دلیل کے طور پر زیر التوا مقدمات کا جواز دیا جا رہا ہے، حالانکہ زیادہ تر مقدمات ضلعی عدالتوں کی سطح پر ہیں۔
سپریم کورٹ کی سطح پر نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی اور جسٹس اطمینان اللہ کے عہدے سے استعفے۔ یہ آپ کے سامنے دو ججوں کے استعفے کی کہانی رکھ دی۔ انہوں نے اپنے استعفے میں جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ان کے استعفے منظور کر لیے گئے، اور ایک تیسری جج صاحبہ بھی ہیں جن کی طرف سے آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھانے سے معذرت کر لی گئی ہے یا پھر ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے۔ امین الدین صاحب کی طرف سے آئینی عدالت کے سربراہ کا چیف کا حلف اٹھایا گیا، اور ان کی طرف سے پھر دیگر ججوں سے بھی حلف لے لیا گیا۔ ان میں ایک مسرت جمالی صاحبہ بھی تھیں، جبکہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری صحت بہتر نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے آئینی عدالت جانے سے انکار کر دیا گیا یا پھر معذرت کر لی گئی۔ حاجی امین ملتانی کی طرف سے اپنا حلف اٹھانے کے بعد دیگر ججوں سے حلف لیا گیا۔ امین الدین صاحب سے حلف صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے لیا گیا، جبکہ دیگر ججوں سے حلف جناب امین الدین صاحب نے لیا۔ ان حلف اٹھانے والوں میں جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر شامل ہیں۔ 3 ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جلد حلف اٹھا لیں گے، جبکہ مسرت ہلالی، شاید ان کو ہم نے مسرت جلالی کہہ دیا، مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے معذرت کی گئی ہے کہ ان کی بہتر طبیعت نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب جب جج تھے، ان کی طرف سے اور دیگر ججوں کی طرف سے بھی یا آفریدی پر زور دیا گیا کہ فل کورٹ بلوائیں، لیکن ان کی طرف سے فل کورٹ نہیں بلایا گیا۔ اس وقت نہیں بلایا گیا، لیکن کل فل کورٹ کا اجلاس ہوا۔ کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن اس ترمیم کے بارے میں تو کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، اس پر تو کوئی شاید بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ ترمیم ضرور کی گئی، اور ترمیم کیسے ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس نئے رول 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیے گئے۔ ترمیم کی منظوری جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر، جسٹس عقیل احمد پر مشتمل کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں دی گئی۔ تو ناظرین، آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ کس طرح سے کہا جاتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینے کے لیے، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہو گئی، فل کورٹ بلایا گیا ہے، لیکن اس میں اس کا تذکرہ تک بھی نہیں ہوا، اور جو سپریم کورٹ کے دیگر معاملات ہیں اس میں ترمیم کی گئی تو اس کی منظوری دے دی گئی۔ خواجہ آصف صاحب جس طرح سے بھڑکیلے بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس جج کو بھی رگڑ کے رکھ دیا، ان کے خلاف بھی زہر اگلا جو میاں نواز شریف کا سب سے بڑا محسن ہے، اور وہ ہیں اطمینان اللہ صاحب۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے خلاف سازش میں عدلیہ کا کردار سب کے سامنے ہے۔ ایک ترمیم پر 2 ججز کی غیرت جاگ گئی، ہم سے سیاسی انتقام پر کسی کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ نواز شریف کو نااہل قرار دینے کا جرم اسی عدلیہ کا تھا۔ اطمینان اللہ کو آج جمہوریت کا ابال آیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ یہ مشرف کے صوبائی وزیر رہے ہیں۔ ہمارے معاملے میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال، جسٹس منیب، دیگر نام ہی بار بار سامنے آئے۔ اسمبلی میں انہوں نے یہ اظہار خیال کیا ہے۔ یہاں پہ یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا تھا۔ یہاں پہ اطمینان اللہ صاحب کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ 2 دن زندہ بھی رہ سکیں گے؟ جو پھر ان کی طرف سے فیصلہ دیا گیا، اسی کے باعث میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے جانے کی اجازت ملی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔